السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو ایسی ایک خبر بتائیں گے جس کو سن کر حیران رہ جائیں گے آپ۔ ایک دودھ بیچنے والا 800 بچوں کا باپ نکلا، اس بارے میں تو آئیے تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سائنس کے دور میں بھی ایسے حیران کن واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ قریب ناممکن ہیں، ورنہ سائنسی طور پر اس نتیجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے کہ ایک دودھ والا تقریباً 800 بچوں کو پال رہا ہے۔ ویب سائٹ ٹیلی نیوز کے مطابق رینڈی جیفریز 1950 اور 1960 کے دہائیوں میں خود جنوبی کیلیفورنیا میں دودھ کی ترسیل کرنے والے تھے۔ یعنی جیفری نامی شخص 1950 سے لے کے 1960 کے دہائیوں میں یہ جنوبی کیلیفورنیا میں دودھ بیچا کرتا تھا، گھر گھر جا کر۔ وہ سان ڈیاگو کے علاقے میں دودھ سپلائی کرتا تھا، کیونکہ وہ دودھ کے ڈبوں کے دن نہیں تھے۔ اس دور میں دودھ ڈبوں میں نہیں بیچا جاتا تھا، بلکہ گھر گھر جا کر دودھ بیچا کرتے تھے۔ چنانچہ رینڈی اپنی ٹرک میں کنٹینرز میں دودھ لاتا تھا اور دہلیز پر دودھ پہنچاتا تھا۔ جب وہ اپنے روزمرہ کے کام پر جاتا تھا، رینڈی نے اپنے گاہکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کر لیے تھے۔ زیادہ تر بات چیت گھریلو خواتین سے ہوتی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں کافی خوبصورت آدمی تھا اور عورت اسے منوایا کرتی تھی۔ ان میں سے کچھ اس کے لیے پائی اور دیگر نمکین بھی بناتے تھے، یعنی سنیکس وغیرہ بھی اس کے لیے بنایا کرتی تھی کچھ عورتیں۔ بہت سے خواتین خدمت گزاروں کی بیویاں تھیں، یعنی نوکروں کی بیویاں تھیں، اور رینڈی ان کی زندگی میں سب سے زیادہ مستقل مزاج آدمی تھا، اور وہ ٹائم پائی اور کیسول کریم پیس اور ماورائے ازدواجی معاملات میں بدل گئے تھے، یعنی روزانہ عورتوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے اس سے ان کے تعلقات بن گئے تھے۔ اب یہ اس وقت عام علم نہیں تھا، لوگ اپنے معاملات میں سمجھدار تھے، اور ٹیکنالوجی اور کاغذی پگڈنڈیوں کی غیر موجودگی نے ایک خفیہ محبت کے معاملے کو مزید کامیاب بنا دیا تھا۔ ان سالوں کے دوران اپنے بہن بھائیوں سے مختلف رنگ کے بالوں والا بچہ ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اب آپ کے نسب کی جانچ کرنے کے لیے گھریلو کٹس کی آمد کے ڈی این اے، یعنی آج کل جو پہچان کی جاتی ہے ڈی این اے کے ذریعے کی جاتی ہے، اس دور میں ڈی این اے کا ٹیسٹ کرنے کی کٹس وغیرہ یہ دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سان ڈیاگو کے علاقے میں بالغوں کے گریش کے ڈی این اے ٹیسٹ کے متنازع نتائج سامنے آئے۔ جب اس کے علاقے میں کئی سالوں کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا ایک شخص کا، تو وہاں پر پتا چلا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں تھا۔ اس میں واضح تھا کہ ان کے والد کا خون کا رشتہ اس آدمی کے ساتھ نہیں تھا، جس سے ہر قسم کی افراتفری پھیل گئی۔ ایف بی آئی کے ایک سابق پروفائلر کی طرف سے کچھ کھودنے اور تحقیق کے بعد رینڈل کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تھا، جو کم از کم زیر بحث پیدائشوں میں ممکنہ شراکت دار تھا۔ سینکڑوں ٹیسٹوں اور دوبارہ ٹیسٹوں کے بعد سخت حقائق محققین کے سامنے آ گئے۔ انہیں پتا چلا کہ رینڈل نے در حقیقت 800 سے زیادہ بچوں سے اوپر کی بات کی ہے۔ حاملہ ہونے کے وقت ان کی عمروں اور قوانین کی وجہ سے رینڈل کسی بھی اور تمام قانونی الزامات سے صاف تھا جو بچے کی مدد یا اس طرح کی کمی سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان تمام سالوں میں اس نے سوچا کہ میں جرائم سے پاک ہوں، میری بیوی اور میرا کبھی کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ سوچنا کہ 97 سال یعنی 97 ایئرز کی عمر میں ایسی خبریں سننا کتنی نعمت ہے۔ جب اس کو یہ بات پتا چلی کہ تمہارا ڈی این اے اتنے بچوں میں ملا، تب وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ایسی خبریں سننے کو ملنی یہ بہت ہی نعمت کی بات ہے۔ میں اب بہت مطمئن محسوس کر رہا ہوں اور اپنے تمام بچوں سے ملنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ کر بھی کیسے سکے گا، وہ 97 ایئرز تک اب پہنچ چکا ہے، اور 800 سے زیادہ بچوں سے ملنا کوئی معمولی بات تو ہے ہی نہیں۔ ڈیلی نیوز ویب سائٹ کے ذریعے رینڈل کے حوالے سے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔